السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اسلام، کل شب نرجس سے ایک مسئلہ پوچھا گیا جس میں دو شقیں شامل تھیں۔ شق نمبر ایک تو یہ تھی کہ عید الاضحیٰ کے دن جو گوشت کھانے سے قبل کا روزہ ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ ثانیاً شق نمبر دو کہ عید الاضحیٰ کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی سحری اور افطاری کی کیا صورتحال ہے، کب سحری ہو کب افطاری ہو۔ یہ مسئلہ سن کر میرے پاس جو بیٹھے تھے احباب، انہیں تو تعجب ہوا کہ یار یہ عید الاضحیٰ کے دن تو روزہ نہیں ہوتا، نہ جزوی طور پر نہ کلی طور پر، یہ روزہ کہاں سے آ گیا۔ مگر مجھے سن کر یہ تعجب نہیں ہوا، مجھے حیرت نہیں ہوئی، مجھ پر ایسی کوئی تعجب والی حالت طاری نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں بلحاظ انقلاب کافی عرصے سے یہاں پر کام کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں جانتا ہوں کہ یہاں کی مٹی، یہاں کا مزاج، یہاں کی طبیعت، یہ سب مل کر یہ ایک آٹا بن چکا ہے رسم کے پانی سے، بلکہ میں تو مجسمہ بھی کہتا ہوں جس کی پوجا جاری ہے۔ آج سب پجاری بن چکے ہیں اس مجسمے کے، تو مجھے حیرت بالکل بھی نہیں ہوئی۔ تو میں نے مناسب سمجھا جو گفتگو میں نے کل رات کی وہی گفتگو آج آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ ہمارے یہ احباب جو ہیں گفتگو یہاں بھی ملاحظہ کریں، لیکن اولا مسئلہ سماعت کر لیں کہ اس حوالے سے مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ عید الاضحیٰ کے دن نہ ہی جزوی طور پر کوئی روزہ ہے، نہ ہی بطور کل کوئی روزہ ہے، کسی طور پر بھی روزہ نہیں ہے، اس دن روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جل شانہ نے اس دن کو کھانے کے لیے مقرر کیا، نعمت کا دن ہے، عبادات کر سکتے ہیں، آپ عبادت کریں، لیکن روزہ اس دن مشروع نہیں ہے، ہماری تمام کتب کے اندر موجود ہے۔ تو اس دن کو روزہ رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے رکھنا، چاہے پورے دن کے لیے رکھنا، یہ شریعت کے اندر بالکل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سحری اور پھر افطاری کے وقت کا تعین، یہ تو صورتحال اگلی ہے نا، وہ تو بنتی نہیں ہے، جب روزہ ہی نہیں ہے تو اگلی صورتحال کا کیا بیان کرنا۔ یہ صرف ہمارے آباء و اجداد کی ایک جاہلانہ خرافت ہے جو ہم اپنائے بیٹھے ہیں، خرافات میں سے ایک ننگی خرافت ہے جو ہم اپنائے بیٹھے ہیں۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ جہاں تک تعلق ہے انقلابی گفتگو کا، جہاں تک تعلق ہے بلحاظ خلافت گفتگو کا، تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہی وہ مسائل ہیں کہ جو انقلاب کی راہ کے اندر رکاوٹ بن کر کے انقلاب لانے کی راہ کے اندر مکمل طور پر سدباب ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہی وہ مسائل ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا، میں نے بھی عرض کیا مجھے حیرت نہیں ہوئی، اس طرح کے کافی سارے مسائل ہیں، اس طرح کے کافی سارے جہالت پر مبنی عقائد و نظریات ہیں جو ہمارے اندر کامل طور پر گھس چکے ہیں، نظریات اور عقائد کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حقیقی اسلام کی بات ہوتی ہے، انقلاب کی بات ہوتی ہے، خلافت کی بات ہوتی ہے، اعلاء کلمت اللہ کی خالص ترویج کی بات ہوتی ہے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دہشت گرد کہنے سے گریز نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک انہوں نے خلافت کی بات سنی ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے مولویوں نے اس طرح کے موضوعات کو چھیڑنے کی زحمت گوارا کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں اس طرح کے موضوعات جو ہوتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں، اور خشک موضوعات سے یہ تھوڑی نہ آتا ہے، پیٹ تھوڑی نہ بھرتا ہے، لہذا تر موضوعات لگاؤ، اچھی سر ہو، اچھا گر ہو، اور اچھے نمک والا واقعہ ہو، تاکہ بہترین گفتگو ہو، بہترین خطاب ہو، اور خوب بٹورنے کو ملے۔ اسی وجہ سے یہ قوم اس طرح کے مسائل جب سنتے انقلابی تو وہ تیش پا ہو جاتی ہے، سیخ پا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے آج سنا ہے، اس طرح کے مسائل تو پہلے کس نے نہیں بیان کیے۔ آج تک ہم نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، بڑے بڑے فقہاء کو سنا ہے، فلاں جو ہے وہ خطابت کے اندر وہ جوشیلا ہے، فلاں جو فصیح اللسان ہے،
فلاں شیخ الحدیث ہے، فلاں مفسر قرآن ہے، انہوں نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں یہ مسئلہ بیان کرنے والے؟ لگتا ہے آپ ایجنٹ ہیں، یا پھر آپ تقریب کار ہیں، یا کسی تقریب کار جماعت کا حصہ ہیں، یہ کہہ کر کے دوری اختیار کر لیتے ہیں انقلابی شخص سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکمت پر مبنی جمعیت کی بات آتی ہے، دور حاضر کے تقاضاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انقلاب کی بات آتی ہے، تو یہ قوم بالکل غسیلے بیل کی طرح ہو کر کے قائل پر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ حملہ جو ہوتا ہے جو صرف ایک لحاظ سے نہیں ہوتا، نہ ہی ایک محاذ سے ہوتا ہے، ہر لحاظ سے، ہر محاذ سے حملہ ہوتا ہے۔ اس کی عزت نفس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کے وقار کو اچھالا جاتا ہے، اس کے معیار کو گرانے کی ہر کوشش کی جاتی ہے، تاکہ اس طرح کی تبلیغ بند ہو اور ہمارا وہ جو رسمی ڈبہ ہے وہ کھل جائے، کیونکہ اس کے آنے سے تو وہ بند ہو رہا ہے۔ لہٰذا گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو سمجھیں، شریعت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، کامل دین پڑھائیں، کامل شریعت سمجھیں، تاکہ کامل طور پر دین جو ہے ہمارے سینے کے اندر اتر آئے، وگرنہ صورتحال یہی ہوگی۔ آج 70 مسائل ہیں جو میں پہلے بھی گنوا چکا ہوں، کل 140 ہو جائیں گے اگر دین نہ پڑھا گیا، نہ سمجھا گیا۔ مکمل طور پر آج آدھا ہے نا، کل مکمل طور پر بیکاٹ ہو جائے گا شریعت کا۔ یہ دیکھیں بغیر کہ قرآن کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے۔ 350 سے زیادہ آیات جہاد انقلاب کی بات کرتی ہیں، کافی ساری آیات جمعیت کی بات کرتی ہیں، ان پر کسی کی نظر نہیں ہے، لیکن ان رسوم پر سب کی نظر ہے جن کا تعلق دور تک بھی تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق بالکل براہ راست اپنے آباء و اجداد سے ہے۔ 350 آیات جو ہیں وہ نظر نہیں آتی، جمعیت پر مبنی آیات نظر نہیں آتی، خلافت پر مبنی وہ جو آیات ہیں، احادیث ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ خلافت کو بٹھانے کے جو صحیح مسلسل پر محبوب علیہ السلام نے فرامین جاری کیے تھے، ان پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ اور اگر کوئی نظر کرانے کی صحیح کر لے یا پھر اس طرف توجہ دلانے کی صحیح کر لے، اس کی طرف خوب توجہ جاتی ہے کہ اس کی خوب خبر لینی ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے ہمارے آباء و اجداد کے نظریات کو ٹھوکر مارنے کی کوشش کی یا ٹھوکر مار دی۔ یہ ہوتا کون ہے ہمیں اپنے آباء و اجداد کی پوجا سے روکنے والا؟ تو جب تک کامل دین کی پاسداری نہیں ہو جاتی، مکمل طور پر دین اسلام کو سمجھا نہیں جاتا، مکمل طور پر قرآن کو سمجھا نہیں جاتا، تب تک ہم زوال سے نہیں نکل سکتے، ذلت سے نہیں نکل سکتے، جب تک کامل قرآن کو سمجھا نہیں جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل قرآن و سنت کو، کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زیست بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔